فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد. قهر بعزته الأعضاء وتواضع لعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا عصيه. امام علیہ السلام دعا کے اس حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی، تمام تعریفیں اس خدا کی کہ جو مجھ پر تمام نعمتوں کو نازل کرتا ہے، خالق ہے خلق کا، رزق کو ہر طرف پھیلانے والا ہے، صبح کے نمودار کرنے والا ہے، صاحب جلال اور صاحب اکرام ہے، ہمیشہ اپنے بندوں پر بغیر استحقاق کے نعمت بھیجتا ہے، اس لیے وہ صاحب فضل ہے، صاحب انعام ہے، یعنی ہر حال میں وہ نعمت دینے اور نعمت نازل کرنے سے دور نہیں ہوتا۔ وہ اتنا قریب ہے کہ وہ ہمارے نجوے کو سنتا ہے اور اتنا دور ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ جسم و جسمانیات کے تقاضے سے دور ہے، لہذا وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ تمام اشیاء پہ علی کل شیء شہید ہے، ہر چیز کے اوپر احاطہ رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر اشراف اور کنٹرول رکھتا ہے، اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، لہذا وہ کسی شے سے دور نہیں ہے اور کوئی شے بھی اس سے دور نہیں ہے۔ وہ تمام ان آوازوں کو اور تمام اشیاء کا علم رکھتا ہے، حتیٰ وہ آواز جو ہمارے لبوں کے نیچے بھی بالکل ہلکی اور کم صدا کی آواز ہوتی ہے، چاہے وہ نجوہ یعنی مناجات ہو، چاہے وہ حدیث دل ہو، دل کی گفتگو ہو، یا ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، سنتا ہے۔ لہذا روایتوں میں آیا ہے کہ پروردگار عالم ان اللہ ثالث ثلاثۃ، آیت بھی ہے کہ خداوند عالم اگر دو لوگ بیٹھے ہیں تو ان دو لوگ میں تیسرا خدا ہے، اگر 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ان 3 لوگوں کے درمیان چوتھا خدا ہے، یعنی ان 3 لوگوں کے درمیان جو کچھ بھی گزر رہا ہے اس کو سن رہا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، وہ ذات اقدس پروردگار ہے، وہ تمام اشیاء کے اوپر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ پروردگار عالم تمام ان چیزوں سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہے کہ اس سے نزاع کرے، اس کی حکومت میں اس کی کوئی جنس نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کا ہم شکل ہو، شبیہ ہو، اس کو کوئی مددگار، کسی وزیر یا کسی پشت پناہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی عزت سے تمام عزیزوں پر غالب ہے۔ تمام بڑے لوگوں نے اس کے سامنے اظہار ذلت و خضوع کیا ہوا ہے اور اپنی قدرت کے بلبوتے پہ وہاں پہنچا یا وہ تمام امور انجام دیے کہ جس کو اس نے انجام دینا چاہا۔ اور یہ وہ خدا ہے کہ جس کو ہم ان اوصاف سے ہمیشہ مورد ستائش قرار دیتے ہیں۔ اب امام دوسرے فصل میں فرماتے ہیں اس خدا کی تعریف کہ جسے میں جب بھی پکارتا ہوں اس عظمت و قدرت کے باوجود وہ میری ندا کو سنتا ہے، اسے جواب دیتا ہے، میری تمام برائیوں اور عیوب کو چھپاتا ہے، حال یہ کہ میں اس وقت بھی گناہ کر رہا ہوتا ہوں، معصیت میں مبتلا ہوتا ہوں، جبکہ وہ میرے عیوب کو اس وقت بھی چھپا رہا ہوتا ہے۔ نعمت کو ہمیشہ وہ بزرگ بناتا ہے، یا نعمتوں میں وسعت عنایت فرماتا ہے، کثرت عنایت فرماتا ہے، فراوانی عنایت فرماتا ہے، جبکہ ان نعمتوں کا میں نام نہاد جواب اور بدلہ نہیں دے سکتا، انہیں حتیٰ شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا،
برست کے ان نعمتوں کی جزا دوں یا خداوند عالم کو ان نعمتوں کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز عنایت کروں کہ جو اس کی نعمت یا اس کے عمل کا بدلہ و جزا ہو سکے۔ اور نہ جانے کیسی عظیم اور خطرناک اور خوفناک مصیبتوں کو اس نے مجھ سے دور کیا اور میرے لیے اس نے کفایت کی، یعنی شاید ان مصیبتوں کے بارے میں میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مصیبتیں کیسے ہٹیں گی۔ خداوند عالم نے بغیر میری دعا کے، بغیر میری خواہش کے ان نعمتوں، ان مصیبتوں کا خاتمہ کیا اور مجھے مصیبتوں کے چنگل سے باہر نکالا۔ اس کے بعد صرف نعمتیں نہیں بلکہ ایسی ایسی خوشیاں تھی جن کا تصور میرے پاس بھی نہیں تھا۔ وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي، بہجت کے معنی ہوتے ہیں دلی خوشبو، خوشی کو، یعنی خوش دلی سے کہا جائے، یا وہ فرح یا وہ خوشی جس کا تعلق آپ کے دل سے، نہیں کہتے دل خوش کر دیا، یعنی انسان کے قلب میں جو چیز سرور لے آئے، خوشی لائے، امنگ لے آئے، جوش و جذبہ ایجاد کر دے، اس کو بہجت کہتے ہیں۔ وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ، مونقہ کے معنی ہوتے ہیں زیبا، عظیم، خوش رنگ۔ قرآن کے لقبوں میں یہ ہے کہ وہ ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، قرآن کا ظاہر بہت حسین و جمیل ہے، یا یہ ہے کہ انیق بمعنی تعجب آور، یعنی اتنی زیبائی اور حسن و جمال اس کے اندر کہ انسان کی انگلیاں جو ہیں تعجب سے دانت کو دبا لیتی ہیں، شدت تعجب سے انسان اپنی انگلیوں کو دانت تلے دبا دیتا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں وہ بہجتن، اور ایسی خوشیاں کہ مونقتن، کہ جو تعجب آور ہے، جس کے بارے میں ہم نے آج تک سوچا بھی نہیں کہ واقعی ان خوشیوں کے ہم مستحق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ قد ارانی، اس نے مجھے دکھایا، یعنی میری آنکھوں کے سامنے ان خوشیوں کو لے۔ بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کے لیے انسان کی آنکھیں تڑپ جاتی ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی ہے۔ ذرا آپ حساب کیجئے، میں حساب کروں کہ میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں کیسی عظیم خوشیاں آئی ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے، جس میں ہمارا کوئی دخل بھی نہیں تھا، اس کو لانے میں، اس کو ہمارے لیے حاصل ہونے میں ہمارا کوئی اس میں دخل بھی نہیں تھا، لیکن وہ خوشیاں اس نے ہمیں دکھائیں۔ تو میں کیا کروں ان نعمتوں کے؟ فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا، تو امام فرماتے فَأُثْنِي عَلَيْهِ، میں اس کی ثنا کرتا رہوں گا، حامدن، ثنا کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کی خوبیوں کو ایک ایک کر کے یاد کروں گا اور اس کا تصور باقی رہوں گا، یعنی ہمیشہ اس کو اچھی ناموں سے، اچھی صفات اور اچھے اسماء سے یاد کروں گا۔ اثنی علیہ، یعنی خداوند عالم کے اوپر ثنا کروں گا ان نعمتوں کو جو اس نے مجھے عنایت کی ہے، حامدن۔ بعض وقت انسان ثنا کرتا ہے، لوگوں کی صفت گناتا ہے، لیکن ان صفات کا مقصد جو ہے طنز ہوتا ہے، یا بعض وقت انسان کی صفت بیان کی جاتی ہے تو اس کی برائی کی جاتی ہے، جیسے فلاں آدمی بخیل ہے، یہ بھی ایک صفت ہے، فلاں آدمی بے مروت ہے، یہ بھی ایک صفت ہے۔ یہاں کو میں ایسی صفت بیان کروں گا جس میں حمد کا پہلو ہو، یعنی میں ہمیشہ ستائش کا، اثنی علیہ حامدن، میں خدا کی صفات کو ذکر کروں گا اور اس میں جذبہ حمد ہوگا، جذبہ ستائش ہوگا۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں وَاذْكُرْهُ مُسَبِّحًا، اور اذکرہ یعنی ہمیشہ، چونکہ فعل مضارع استمرار دراز کرتا ہے، جو ہمیشہ نعمتوں پہ نعمتیں دیتا رہتا ہے، میرے عیوب کو چھپاتا رہتا ہے، مجھے نت نئی خوشیوں سے آشنا کرتا رہتا ہے، میرے وجود سے پریشانیوں کو دور کرتا رہتا ہے، ایسے خدا کے لیے ہمیشہ خوش نامی سے اسے یاد کروں گا۔ وَأَذْكُرُهُ، اور میں اس کا ذکر کروں گا مُسَبِّحًا، ذکر کروں گا مُسَبِّحًا، یعنی میں ہمیشہ اس خدا کی یاد میں رہوں گا، لیکن وہ حالت یاد کیا ہوگی؟ تسبیحی حالت ہوگی۔ حمد و تسبیح میں کیا فرق ہے؟ حمد خوبیوں کو بیان کرنا ہے، تسبیح کے معنی ہے انسان سے عیوب کو دور کرنا، اس کو منزہ سمجھنا، تنزیہ۔
اذکرہ حامدن مسبحن، یعنی خداوند عالم کی یاد کروں گا، ہمیشہ اس کی یاد میں رہوں گا، مسبحان، اس کو ہمیشہ والا صفات سے یاد کروں گا، اور ہمیشہ بری صفات اس کی ذات سے میں تنزیہ کروں گا۔ ایک انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، یا وہ حمد الہی کرے گا، یعنی خدا کی نعمتوں کا ذکر، اور اس کے بعد اس خدا کی تعریف، یا تسبیح کرے گا۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ خدا کو عیوب سے دور سمجھے گا۔ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، اس خدا کی تعریف جس کے حجاب کو پارا نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ خدا کہ جس کے بندے اور اس کے درمیان اس نے ایک حجاب باقی رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حجاب رحمت ہے، حجاب عطوفت ہے، حجاب عظمت ہے، بڑائی کا حجاب۔ یہ در واقع مثال طور جس سے آپ اپنے والد کے سامنے خدا نخواستہ سگریٹ نہیں پیتے، یہ کیا ہے؟ یا کوئی ایسا کام، یا ان کے سامنے بات نہیں کرتے، یا ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جو ان کی عظمت کے منافی ہے۔ کیوں؟ نہ انہوں نے روکا ہے، اور نہ ہی وہ شاید روکنا بھی چاہیں تو نظر قدرت و طاقت ضعیف ہے، تو آپ کیوں ان کے سامنے خاموش رہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ حجاب ہے میرے ان کے درمیان، ان کی عظمت کا حجاب، ان کی شرافت کا حجاب، ان کے احترام کا حجاب۔ الحمدللہ الذی لا یہتک حجابہ، اس خدا کی تعریف جس کے حجاب کو کبھی پارا نہیں کیا جاتا۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے خبر امیدوار ہے کہ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اس کے درمیان کے پردے پھٹ جاتے ہیں، لیکن خدا کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، وہ اگر تم نے کیا بھی اور توبہ کر لیا تو وہ حجاب باقی اور موجود ہے۔ بس خداوند عالم کہ وہ حجاب جو کبھی پارے یا کبھی پھاڑے نہیں جا سکتے، پردوں کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یغلق بابہ، یا اصل حجاب بمعنی مطلق یہ ہوگا کہ خدا ہوا احتجب، پروردگار عالم چھپا ہوا ہے اپنی نعمتوں کے پیچھے۔ احتجب خلف نعمت، تحت نعمت، خدا نے اتنی نعمت کر انجام دے دیے کہ لوگ اس نعمتوں میں غرق ہیں، اور صاحب نعمت کو شاید ذہن میں بھی نہیں جا رہا ان کے۔ شاید یہ احتجاب اس معنی میں ہے کہ پروردگار عالم کی نعمتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور خداوند عالم ان نعمتوں کے اندر پنہان رہتا ہے، نعمتوں کے پیچھے پنہان رہتا ہے، منعم نظر نہیں آتا، نعمتوں میں انسان غرق ہو جاتا ہے۔ شاید اسی چیز کی طرف معصومین فرماتے پالنے والے، میں تیری مناجات و حمد کروں گا حتی تخرقو لی حجب الاستار، تاکہ وہ پردے جو میری آنکھوں پر پڑے ہیں وہ ہٹ جائیں۔ یہ وہ مفہوم ہے لطیف و دقیق جو معصومین اس کو درک کرتے ہیں، اور ہم تک انہوں نے تحفہ عرض کیا ہے کہ حقیقت میں موحد و خدا پرست وہ نہیں ہے جو ان نعمتوں میں گم ہو جائے۔ موحد وہ ہے جس کی نگاہ ان تمام موجودات اور نعمتائے مادی کو چیرتی ہوئی اس نعمت گر اور منعم تک پہنچ جائے، لہذا نعمت میں اسے خدا نظر آئے، نعمت سے پہلے خدا نظر آئے، نعمت سے بعد خدا نظر آئے، نعمت کے قابل نم خدا نظر آئے، نعمت کے فوق کا خدا نظر آئے۔ لا یہتک حجابہ، اس کا حجاب کبھی پارا نہیں کیا جا سکتا، اس کی عظمت کو اسے چھینا نہیں جا سکتا، اس کی شرافت اور اس کی بزرگواری سے اسے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یغلق بابہ، اس کے حجاب میں کہیں پر پارا نہیں، اس حجاب کو پھاڑا نہیں جا سکتا، اس حجاب کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب نہیں کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں سے دور ہے، عین یہ کہ وہ حجاب میں ہے، اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازے کا اشارہ یہ ہے کہ ذات پروردگار تک رسائی نہیں ہے، لیکن آپ صفات پروردگار سے خدا تک رسائی کر سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، یا شافی پکاریے، دروازے یا شافی کھلا ہوا ہے۔ آپ بھوکے ہیں یا رازق پکاریے، دروازے رزاقیت کھلا ہوا ہے۔ ذات پروردگار تک کسی کی رسائی نہیں ہے، لیکن صفات کے فیوز کو
حاصل کیا جا سکتا ہے صفات سے متعلق. لہذا الذی لا یحتک حجاب ہو یعنی حجاب ہو ذاتی، ذات غیب الغیوب تک نہیں پہنچا جا سکتا، لیکن صفات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دائماً وہ رزق دیتا ہے، دائماً وہ جواد و کریم ہے، دائماً وہ خالق ہے، لہذا اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لا یرد سائلہ، ایسا خدا جو اپنے سے مانگنے والوں کو لوٹاتا نہیں ہے. لا یرد سوال، لا یرد سائلہ، دو فرق. ایک ہے کہ میں نے مانگا آپ نے نہیں دیا، یہ بھی رد ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ مانگنے والے کو قبول نہیں کیا کہ نہیں بھائی تم مت آنا چاہے کوئی آوے. یہاں پروردگار معصوم فرماتے لا یرد سائلہ، سوال یعنی دعا قبول ہونا نہ ہونا یہ دوسرے مرحلے کا مسئلہ ہے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا وہ مہربان، وہ عظیم رحمت والا ہے جو اپنے سائل کو کبھی اپنے در سے نہیں بھگاتا. یعنی جو کچھ بھی خدا کی بارگاہ میں جو بھی جس حالت میں آتا ہے خدا اسے واپس نہیں جانے دیتا. بعد میں اس کی حاجات پورا کرتا ہے دوسری بات ہے، لیکن وہ بھی عموماً ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے سائل کو اپنی بارگاہ میں حاضری سے روکتا نہیں ہے. ولا یخیب عاملہ، خدا اس موجود کا نام ہے کہ جو لوگ اس پہ امید باندھتے ہیں خدا ان کی امید نہیں توڑتا. لا یخیب عامل، خیب خوابا یخیب یعنی خوابا یخابو کے معنی ہوتے ہیں ایسا یعنی انسان مایوس ہو گیا یا ایسا وسطہ یاسا. لہذا یاس اور خیب تقریباً ایک ہی معنی میں ہے. لہذا فرمایا کہ ولا یخاب عاملہ، جو اس سے آرزو کرتا ہے وہ نا امید نہیں ہوتا ہے. الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین، وہ خدا جو خائفین کو امن دیتا ہے. یعنی یقین مانی اگر انسان ابھی فرض کریں آج کے زمانے میں ہم کورونا کی بیماری سے ڈرے ہوئے کہاں پناہ لے رہے ہیں؟ ہے کوئی دوا جس کی پناہ میں چلے جائیں؟ ہے کوئی ڈسپنسری جس کی پناہ میں چلے جائیں؟ ہے کوئی ڈوز جس کی پناہ میں ہم چلے جائیں؟ ہے کوئی فزیکل یا میڈیکل سینٹر جس کی آرام میں جا کے فیصلہ کہ نہیں صاحب یہاں نہیں آئے گا؟ تم مجبوراً ہم شدے ہم خداوند عالم کی پناہ میں ہیں. لہذا فرمایا اللہ اس خدا کی تعریف کہ الذی یؤمن الخائفین، بعض نسخوں میں آیا ہے یؤمن الخائفین، یعنی خائفین کو امن کا راستہ دکھاتا ہے یا امن کا ذریعہ بناتا ہے. یا یہ یؤمنو اگر ہے یؤمن الخائفین یعنی خائفین کو امن دیتا ہے، مورد پناہ قرار دیتا ہے. یہ ہمارے لیے یہی جملہ ایک بس ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے کہ ادھر ہم ڈرے ادھر ہم گھبرائے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس سے پناہ مانگیں. روایتوں میں ہے کہ کان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کان دعاء، امام علیہ السلام دعا تھے یعنی بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے. روایتوں میں یہ ہے کہ اذا حالہ امر شدید، جب امام علیہ السلام پر کوئی مشکل یا کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت آتی تھی یفزع الی الصلاۃ یا فزع الی الصلاۃ، امام علیہ السلام فوراً کہاں پناہ لیتے تھے؟ نماز میں. یعنی انسان فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم آپ سوچیں گے کیسے. یہ واقعہ مشہور ہے کہ زید ابن حارثہ اصحاب پیغمبر گرامی اسلام میں سے تھے اور جو جنگ موتا میں تبوک میں یعنی تقریباً روم، قدیمی روم بیزانسی کی سرحدوں پر آپ کی شہادت ہوئی. یعنی جس کو آج ہم اردن کہتے ہیں، جارڈن جس کو کہتے ہیں، تو روم بیزانسی سے اس کا تعلق تھا. وہاں کے اوپر مسلمانوں کو معلوم، حضور کو معلوم ہوا کہ یہودی اور عیسائی اور دیگر قومیں مدینے پہ چڑھائی کا سوچ رہی ہیں. حضور سرور کائنات نے اسلام کو کے بزرگ سرداروں کو
ایک لشکر دے کے بھیجا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے اسلام کے پاس انتظامات ہیں۔ المختصر، زید بن حارثہ شروع میں رسول خدا نے ان کو خریدا تھا۔ زید بن حارثہ کو عرب میں عادت تھی کہ جو کسی کو خرید دیتا تھا یا اس سے محبت دکھانے لگتا تھا تو کہتے تھے کہ تبن فلان، فلاں فلاں کو بیٹا، اور باقاعدہ لوگ اسی قرارداد کے اوپر، اسی ایڈ ہاکنگ کے اوپر لوگ جو ہے نسب تیار کر دیتے تھے اور میراثیں دیتے تھے۔ ایڈاپٹ، خریدنے کے بعد یا کسی ذریعے کوئی کسی کو ایڈاپٹ کرتا تھا، اس کو بیٹا بناتا تھا، تو زید کو فرزند رسول کہا جاتا تھا۔ بعد میں آیت نازل ہوئی کہ وما محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حیات محمد میں رسول خدا کسی مرد کے باپ نہیں تھے۔ ہاں، باپ ہوئے فاطمہ زہرا سے متعلق جتنے بھی مرد ہیں جو ان کی اولاد طاہرہ سے ہیں، وہ سب رسول کی اولادیں ہیں۔ لہذا زید بن حارثہ کو قرآن نے منع کیا، یا رسول اللہ یہ کام درست نہیں ہے، لہذا امت کو منع کیجیے کوئی کسی کو محبت کرے، یتیم پروری کرے، لیکن بیٹا بنانے سے کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اس کے درمیان کا رشتہ کبھی استوار نہیں ہوتا۔ انسانیت کا رشتہ ہو سکتا ہے لیکن خونی رشتے کو اعتبار سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ خوب، جب بات یہاں تک پہنچی، زید بن حارثہ انتہائی مومن اور تابعدار اور رسول کے چہیتے اصحاب میں سے تھے۔ کہتے ہیں کہ زید نے اونٹ کرائے پہ لیا اور زید کے لباس وغیرہ سے اس کو یہ اندازہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سرمایہ دار آدمی ہے۔ اس نے طے کیا کہ زید بن حارثہ کو قتل کرنا ہے۔ زید بن حارثہ ایک ٹیلے کے قریب آپ نے جس آدمی سے اونٹ کرائے پہ لیا تھا، چونکہ جیسے آج زمانے میں گاڑیاں کرائے دی جاتی، اس زمانے میں اونٹ بھی کرائے دی، تو زید بن حارثہ نے ایک اٹھارے سے اونٹ کرائے پہ لیا اور وہ ساتھ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کافی مالدار آدمی ہے، لہذا ان کو مار ڈالا جائے۔ زید بن حارثہ وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور اس نے تلوار نکالی اور چاہا کہ وہ نماز کے بیچ میں زید بن حارثہ کا سر قلم کر لیں۔ جیسے اس نے یہ شوم ارادہ ظاہر کیا، آواز آئی لا تقتل۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا، نے کہا میرا وہم ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو مہلت دی جاتی ہے، فرصت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نہ جانے ہماری زندگی میں کتنی فرصتیں، نہ جانے اس قسم کتنی آوازیں غیب سے آئی ہوں گی کہ لا تفعل ولا تغتب ولا تضيع صلاتك ولا تقل في الناس غیر حقا لا تجانب عن الخیر۔ نہ جانے کتنی آوازیں ہیں کہ اچھائیوں سے دور مت ہو، کسی غیبت مت کر، کسی کی عزت و آبرو کو تشت ازبام نہ کر، کسی کے ساتھ خیانت نہ کر، اپنی آنکھوں کو، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ میں مبتلا نہ کر۔ لیکن آوازوں کو گنہگار اپنی شقوت کی وجہ سے اور نفس کے غلبے کی وجہ سے سنتا ہی نہیں۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا کہ زید بن حارثہ کو قتل کر دے۔ پھر آواز آئی لا تقتل وعبدی یصلی، تو نماز کی حالت میں میرے بندے پہ حملہ مت کر، میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تیسری بار آواز آئی اور اس نے تلوار اٹھائی اور سر جھٹک دیا کہ ہوگا کوئی۔ اب جو اس نے تلوار اٹھائی تو اس سے پہلے کہ اس کی تلوار زید بن حارثہ پہ لگتی، از غیب ایک تلوار آئی، اس کا سر دو ٹکڑے ہو گیا، بالآخر وہ مارا گیا۔ زید نے نماز تمام کی تو دیکھا کہ ایک جنازہ پڑا ہوا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ چوبدار ہے جو آپ کو جس نے اونٹ کرائے پہ دیا تھا۔ بعد از یہ حضور سرور کائنات کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو عرض کیا حضور نے کہ چونکہ تو نماز کی حالت میں تھا، خداوند عالم نے نہیں چاہا کہ نماز کی حالت سے تجھے باہر نکالنے، تو اپنے دفاع پر مجبور۔ لہذا انسان جب خدا کی اطاعت و عبادت کرتا ہے تو ایسی صورت میں خداوند عالم اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو اپنے سے یؤمن الخائفین، جو خدا سے ڈرتے ہیں خدا ان کو امن دیتا ہے، وَيُنَجِّ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کو نجات دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نہ جانے کتنے لوگوں کو خداوند عالم نے نجات عنایت فرمائی ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام جب شکم ماہی میں قرار پائے تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے خداوند عالم کو پکارا کہ کوئی خدا جز تیرے نہیں ہے اور تو ہر عیب سے منزہ ہے، پالنے والے میری مدد فرما۔ پروردگار عالم نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو ایک سیر تکاملی انجام دینے کے بعد ان کو حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دے اور ان کو ہضم نہ کرے اور نہ نکلے۔ اسی طرح شاہ فرمایا نجیناہ من الغم فکذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ جس طرح ہم نے حضرت یونس کو نجات دیا شکم ماہی کے اندر، اسی طریقے سے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو نجات دیتے۔ صبح سے شام نہ جانے کتنی آفتیں ہمارے اوپر منڈلاتی ہیں، لیکن خداوند عالم انہیں نجات دی۔ تو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کتنی مصیبتیں ہم پر آئی تھیں جو آنے سے پہلے ہم سے دور ہو گئی۔ ینجی المؤمنین صالحین، صالح یہ وعدہ حتمی الہی ہے کہ وہ صالحین کو نجات دیتا ہے۔ وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور یہ وہ خدا ہے کہ جو مستضعف لوگوں کو رفعت عنایت کرتا ہے۔ مستضعف کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کے بنسبت ظالموں نے ان کو ضعیف کرنا چاہا، یعنی جو ظالموں کے تشکیلاتی اور حکومتی زمانے میں ان کے انڈر پروسیس ہوتے ہیں، جن سے وہ کام لیتے ہیں، ان کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، ان سے مزدوریاں لیتے ہیں، ان کو اپنا سپاہی بناتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنا کام لیتے ہیں، ان کو مستضعف کہا ہے۔ مستضعف کی دو قسم ہے، ایک مستضعف فکری ہے، ایک مستضعف مالی ہے، وہ مادی ہے۔ مستضعف مالی ہے کہ انسان مالی اعتبار سے کمزور ہے اور دوسرے لوگ اس کو اور کمزور کرتے ہیں، وہ غربت و فقر و فلاکت مبتلا ہوتا ہے۔ البتہ مستضعف مالی کا نتیجہ بھی ضعف ایمان ہے۔ اسی لیے حضرت امیر علیہ السلام نے حضرت محمد حنفیہ سے ارشاد فرمایا یا بنی ایاک والفقر فإنه مدہشۃ للدین ومنقصۃ للعقل، میرے بیٹے فقر سے بچو، اس لیے کہ جب فقر آتا ہے تو انسان دین میں حیران و پریشان ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ ومنقصۃ للعقل، اور عقل کو ناقص کر دیتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا معصومین پر بات خدا کی بارگاہ میں انسان کو دعا کرنا چاہیے کہ انسان فقر و فاقے میں مبتلا نہ ہو، یقیناً قضاء و قدر الہی پر راضی ہو، لیکن دعا کرنے میں کوئی حرج اور اس سے بچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں علی الظاہر پروردگار عالم فرماتا لا توتو اموالکم السفہاء، اپنے مال کو سفہاء اور احمق لوگوں کے حوالے نہ کرو، فإنہ عصمت امرکم، اس لیے کہ یہ مال تمہاری زندگی میں تمہارا محافظ ہے، بے ارادہ الہی، بے اذن پروردگار، یہ مال تمہاری جان مال آبرو اور ناموس کی حفاظت کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں یرفع المستضعفین، خداوند عالم ان لوگوں کو کہ جو مستضعف ہیں یعنی کمزور لوگ ہیں، زمین پر ان کو پچھڑا رکھا گیا ہے، ظلم کی وجہ سے انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، خدا یرفع ان کو عروج عطا کرتا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کا بیس بھی پروردگار عالم نے سورہ مبارک طٰہٰ میں ارشاد فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر اپنا لطف کریں ان لوگوں کو اوپر کہ الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین پر مورد ظلم واقع ہوئے اور کمزور ہوئے، اور ایسے لوگوں کے درمیان سے کچھ لوگوں کو ہم رہبری جامعہ کے لیے انتخاب کریں، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کہ ان کو امام قرار دیں اور انہیں ہی وارث نبوت و امامات قرار دیں۔ بس مستضعف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے،
خصوصاً مستضعف مالی، مستضعف فکری مستضعف واویلا ہے کہ انسان کو یہ معلوم نہ ہو سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے. اچھا وہ فرق نہ جانتا ہو علی علیہ السلام اور خلفاء میں کہ وہ گمراہ ہے تو علی کیا ہے، اور اگر علی خلیفہ اول ہے تو ان کی کیا شرعی حیثیت ہے دوسروں کی. یہ اگر کوئی نہیں پہچانتا تو قرآن اس کو مستضعف کہتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے دوستوں اور عزیزوں، ایسا استضعاف کہ جو اپنے دین کا دفاع نہ کر سکے حتیٰ زبانی، یہ سب سے زیادہ درد مند دل ان کے لیے دھڑکتا ہے. ائمہ معصومین کی ساری فکر اسی اوپر ہے کہ یہ بیچارے اکثر مورد ظلم قرار پائے ہیں، ان تک کوئی معلم نہیں پہنچا ہے، ان تک کوئی بتانے والا سمجھانے والا صحیح نہیں گیا جس کی نظر میں ان کو دین کے غلط اور صحیح ہونے کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے. لیکن وہ آدمی کہ جو یہاں کے اوپر یرفع المستضعفین، یا مراد وہ ہے جو مظلومین ہیں، یعنی وہ لوگ جو مورد ظلم واقع ہوئے اور ظالموں نے کمزور کرنا چاہا، مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، قبیلئی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے زیر کرنا چاہا. آواز آئی ہمارے یہاں معیار نہ خاندان ہے نہ مال ہے قبیلہ ہے، ہم تو اعمال کو دیکھتے ہیں، شخص کے ایمان کو دیکھتے ہیں، اس کے ارادے کو دیکھتے ہیں. لہذا امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے حصے میں فرماتے ہیں اس خدا کی تعریف کہ یرفع المستضعفین، کہ جو رفعت بخشتا ہے، بالائی و عظمت عطا کرتا ہے کس کو؟ مستضعفین کو. وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، تضعیع کے معنی ہوتے ہیں ہٹانے کے یا پست کرنے کے یا حقیر کرنے کے. وَيَضَعُ الْمُسْتَكْبِرِينَ یعنی وہ لوگ جو زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، جو لوگ بندگان خدا کو اپنا غلام سمجھتے ہیں، خدا بند عالم انہیں پست کرتا ہے، انہیں نیچا دکھاتا ہے اور ان کو ان کے تخت سے اتارتا ہے. آج تک جو ہم نے تاریخ میں مشاہدہ کیا، ہر ظالم دیکھیں فرماتے ہیں کہ الدہر یومان، یوم علیک و یوم لک، یا الدہر یومان، یوم الظالم و یوم المظلوم. بالاخره دنیا دو روزہ ہے، ایک ظالم کا دن، ایک مظلوم کا دن. قرآن نے یہ فیصلہ کہ والعاقبۃ للمتقین، ہر زمانے میں، ہر حصے، ہر زمانے، ہر پیریڈ آف دا ٹائم، ہر زمانے اور عرصے میں، زمانے کے آخری حصے میں ہمیشہ کامیابی کس کی ہوتی ہے؟ متقین کی ہوتی ہے. فرعون جیسا کبکبا اور دبدبا رکھنے والا بادشاہ اور ظالم و جابر حاکم جس کے پاس ایک سے ایک کاہن، ایک سے ایک منجم اور ایک سے ایک ستارہ شناس موجود تھے اور الگ الگ علوم کے ماہر تھے اور بت پرست بھی تھے اور دولت اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا تھے، یہ لوگ فرعون کے لیے نقطۂ قوت تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا والعاقبۃ للمتقین. فرعون کچھ کر لے، عاقبت یعنی ہر قصے کا آخری حصہ، لاسٹ سیکوینس، لاسٹ پلاٹ جو ہوتا ہے ہر پلے لسٹ کے اندر، وہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ متقین کا ہوتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. داستان نمرود میں دیکھیے آخر میں پیروز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے. داستان ہود علیہ السلام میں کامیاب ہود ہوئے. داستان لوط علیہ السلام میں کامیاب لوط علیہ السلام ہوئے. داستان علم و قدرت پروردگار عالم میں ہر جگہ مومنین اور متقین کو کامیابی ملی. آپ دیکھیں کہ آخر میں رسول کی زندگی میں 80 جنگیں لڑی گئی لیکن آخر میں کامیابی رسول خدا کو ملی. بس جب ہر زمانے میں ہمیشہ کامیابی متقین کی ہے، خدا کے پرستاروں کی ہے، تو اس زمانے میں بھی کامیابی اگر ہوگی تو صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہوگی، اہل بیت طاہرین کی ہوگی. کیوں؟ ایک خدا کی صفت ہے وَيَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِينَ. وہ لوگ جو زمین پر مورد ظلم واقع ہوئے ہیں ان کو بلند و بالا کرے گا. اور میرے دوستو عزیزو، کبھی بھی کسی کے ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ایک شعر ہے جو ہم طالب علموں کو شروع میں ادبیات عرب میں پڑھایا جاتا ہے، لا
तुहीन الفقیر لعل يرفعه الدهر ويضعك. کبھی بھی کسی فقیر کی توہین مت کرو، اس کو حقیر مت جانو، چھوٹا مت سمجھو، کہ ممکن ہے خدا اپنے فضل و کرم سے اس فقیر کو عظمت عنایت کرے اور ہم کو اسی سرنوشت میں مبتلا کر دے جو اس فقیر کو عنایت کی ہے. البتہ یہاں یعنی کسی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو. کسی کو کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ حوزہ علمیہ نجف میں بعض لوگ چونکہ شیعوں کے اوپر فکری دروازہ کھولنے کے لیے دیگر علوم کی بھی تدریس آیت اللہ العظمیٰ سید روح اللہ موسوی خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے نجف میں شروع کیا تھا. جب شروع کیا تھا تو بعض لوگوں کے خیال کے مطابق فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، تو اپنے بعض خام خیالی کی بنیاد پر بعض ایسے تھے جو مرحوم امام خمینی جب جوتا دیتے تھے حرم میں تو بعض خادم نہیں لیتے تھے کہ صاحب آپ کا جوتا ہم کیسے لے کے آپ فلسفہ پڑھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عنایت کیا کہ آج شیعوں کی کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے جو سر اٹھا کے یہ بات نہ کرے کہ اس صدی میں جس نے تشیع کے پرچم کو، شیعت کے پرچم کو ہر پشت و بام پر جس نے محتز کیا وہ مرحوم امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ ہے. بس اللہ تعالیٰ کس سے کب مقام عنایت کر دے ہمیں نہیں معلوم. لہذا کسی کو کسی کے بارے میں کسی انسان کو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کو ہم چاہے ہماری حالت اچھی ہو چاہے ہماری حالت خراب ہے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے. تمہیں ظاہری حالات دیکھ کے کسی کے بارے میں ہم کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں اولیاء خدا خلق خدا میں پنہان ہوتے ہیں، گم ہوتے ہیں. پتہ نہیں کون ایسا ہے ہمارے آپ کے درمیان جو اولیاء الہی ہو. ظاہر حال انسان کو کیا فیصلہ کر سکتا ہے. لہذا فرمایا توہین الفقیر، کسی بھی انسان کی توہین نہیں کرنا چاہیے. کسی انسان کو کیوں؟ دیکھیے والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا تقویٰ. آپ دیکھیں شاہ ایران تھا، ایک معمولی گھر میں رہنے والا آدمی، ایک معمولی کپڑا پہننے والا، معمولی غذا کھانے والا، ایک عالم دین. الظاہر سیاسی اعتبار سے اس عالم دین کی سیاسیوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ سمجھتا کہ ایک مولوی ہے. لیکن اسی عالم نے شاہ ایران کو ملک سے بھگا دیا، اور اس ملک میں جہاں کے اوپر کسینوں کھلتے تھے، جہاں کے اوپر الٹے سیدھے مراکز فساد تھے، وہاں کے اوپر مرکز قرآن بنایا، مرکز حدیث بنایا، مرکز اہل بیت بنایا. اس ملک کے اندر دین اور اہل بیت کا چرچا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ والعاقبۃ للمتقین، ہمیشہ عاقبت کس کی ہے؟ وہ جو تقویٰ و پرہیزگاری کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جیت کس کی ہوئی؟ اس شخص کی ہوئی کہ جس کو اللہ نے تقویٰ عنایت کی. اسی لیے کہتے ہیں جب خمینی صاحب فرانس سے نوفل لوشاتو سے جب فرانس سے ایران آ رہے تھے تو ہر آدمی ڈرا ہوا تھا کہ کہیں بختیار ہوائی جہاز کو ہوا میں بلاسٹ نہ کر دے. لہذا لوگ گھبرائے ہوئے تھے. لیکن جو لوگ اس وقت اس جہاز میں تھے وہ امام خمینی صاحب کی ظاہری حالت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ خمینی صاحب تھوڑی دیر قرآن وغیرہ پڑھتے رہے، اس کے بعد تسبیح وغیرہ پڑھتے رہے، اس کے بعد ان کو نیند آئی اور انہوں نے سیٹ سے ٹیک لگا دیا. ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کو خوف نہیں ہے؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ یہ اس کو میں نے آیت اللہ فاضل لنکرانی سے سنا ہے، خدا رحمت کرے. وہ فرماتے تھے کہ آغا بظاہر این آئر خاندان، پتہ نہیں وہ بالمشافعہ نقل کر رہے تھے یا کسی سے ڈائریکٹ یا وہ، لیکن آغا این آئر خاندان ہوا فی الارض الہ و فی السماء الہ. جو خدا زمینوں میں تھا وہی خدا آسمانوں میں بھی ہے. تو فضا میں جانے کے بعد ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اگر خدا کا اللہ. اس کے بعد یہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ ہرگز ہم تک وہ چیزیں نہیں آتی جو ارادہ الہی ہمارے بارے میں نہیں ہوتا ہے.
اس کے بعد جب نیچے اترے تو لوگوں نے سوچا کہ بہت خوش ہو گئے، ہم کو کامیابی ہو گئی، ہم جیت گئے. انہوں نے کہا آغا چه احساس میکنید، آپ کیا احساس فرماتے؟ فرمایا ہیچ، کچھ نہیں. جبکہ کروڑوں لوگ آپ کے استقبال میں آئے ہوئے تھے، پوچھا کیا احساس فرما رہے؟ کہا کچھ نہیں. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک مرحلہ ہے کہ ہم نے ظالموں کو ہٹایا اور مستضعفین کے لیے راستہ بنایا. اب فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے کہ اب کرنا کیا ہے، کس طریقے سے پرچم اسلام کو سربلند کرنا ہے، کس طرح آئندہ آنے والی نت نئی مصیبتوں کو حل کرنا ہے. یہ سوچنا ہے، بجائے کہ ہم کامیابوں پہ خوشی منائیں. اس کا وقت نہیں ہے. یہ ہے متقین. والعاقبۃ للمتقین. قصے کے ہر آخری پلاٹ اور سین میں جس کو کامیابی ہوتی ہے وہ متقی و پرہیزگار ہے. جب قانون یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے ساتھ یہ ہوا کہ بالاخره کامیابی اور پیروزی کس کی ہوئی؟ جو اہل حق ہیں. تو اب اس دنیا کا لاسٹ پیریڈ بھی اس کے نام ہوگا جو متقین ہیں. کیوں خدا نے وعدہ کیا ہے نحن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض. اور اس جملے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی دائماً یہ صفت ہے کہ یرفع المستضعفین ویدع المستکبرین. ہمیشہ مستضعف کو، جن کو مورد ظلم قرار دیا گیا ہے، ان کو خداوند عالم رفعت عنایت فرماتا ہے، ان کو خداوند عالم بلندی عنایت کرتا ہے، اور صالحین کو نجات دینے والا ہے اور مستکبرین کو تباہ کرنے والا ہے. بعد کے جملے امام فرماتے ہیں کہ وَيَهْلِكُ مُلُوكًا وَيَسْتَخْلِفُ آخَرِينَ. دنیا کا قانون یہ ہے کہ ایک سسٹم کو ہٹاتا ہے، دوسرے سسٹم کو لے آتا ہے. سسٹم کے آنے سے کامیابی نہیں ہوتی ہے. فرض کریں کہ آل امیہ ختم ہوئے، آل عباس آ گئے، آل عباس گئے، سلجوقی آ گئے، سلجوقی ختم ہوئے، ملوک کا دور زمانہ آ گیا، ملوک ختم ہو گئے، آل بوئے آ گئے، آل بوئے گئے اور دوسری حکومتیں آ گئے، آل مراش آ گئے، آل حسینی آ گئے، آل کیا آ گئے، آل دائی آ گئے، وغیرہ وغیرہ. سینکڑوں حکومتیں آتی. حکومتوں کے آنے جانے سے کامیابی نہیں ہوتی ہے. فرمایا یونج الصالحین، صالحین نجات پاتے ہیں. لہذا حقیقت سسٹم کے چینج ہونے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ظالموں کو ہٹاتا ہے، ایک قوم کو ہٹاتا ہے، دوسری قوم کو حکومت دیتا ہے. ایک قوم کو سامنے سے دور کرتا ہے، دوسری قوم کو فرصت اور موقع دیتا ہے. لیکن کامیابی ان کے لیے لکھی جاتی ہے کہ جو متقین ہیں. والفوز للمؤمنین قد افلح المؤمنون. قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ صرف کامیابی و فلاح مومنین کی. آپ دیکھیں کہ نمرود کے قصے میں نمرود سے بڑا کوئی پیسے والا نہیں، طرفدار اس کا فین کلب اتنا عظیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اور تنہا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مومن بخدا تھے، صالح تھے، خدا پہ بھروسہ کرنے والے تھے، آگ میں بھی پھینکے گئے، ملک بدر بھی کیے گئے. لیکن آج جس کو لوگ عزت سے یاد کرتے ہیں اور جس کی کامیابی کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. امیر المومنین کے کروڑوں دشمن کل بھی تھے، آج بھی ہیں. حضرت کو 70,000 ممبروں سے سن 95 ہجری تک آل امیہ نے برا بھلا کہا. اس حساب سے علی علیہ السلام کو مٹ جانا چاہیے تھا، لیکن نام علی آج بھی زندہ ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے جانی دشمنوں میں سے عمر بن عبدالعزیز کا باپ عبدالعزیز بن مروان یہ کہتا ہے اپنے بیٹے عمر بن عبدالعزیز سے کہ یا بنیا، یاد رکھو میرے بیٹے کہ ہم بنی امیہ کی مثال اس سڑے ہوئے جسم کی ہے کہ جس پہ جتنا پردہ ڈالو، جتنی خوشبو ڈالو، جو اس بدبو کے کچھ اور نہیں بڑھتا. اور علی کی مثال یہ ہے کہ جتنی ان کی ہم برائی کرتے ہیں کأننا ناخذ ناصیتہ، جیسے ہم ان کے سر کے پیشانی کے بال کو پکڑتے ہیں، ونرفعہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں سے علی کو بلند و بالا کر رہے ہیں. ہم خود علی کو بالا اور عظمت کی طرف لے جا رہے ہیں. اس کے بعد یا بنی ما بنى اللہ لا یخرب وما خرب اللہ لا یبنى. میرے بیٹے جس کو خدا آباد کرتا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اجاڑ نہیں سکتا، اور جس کو خدا اجاڑ دے اسے کوئی آباد
نہیں کر سکتا. ینجی الصالحین، خدا صالحین کو نجات دینے والا ہے، مستضعفین کو بلندی دینے والا ہے، مستکبرین کو پست کرنے والا ہے. اور یہ قانون الہی ہے کہ حکومتوں کو بدلتا ہے. یہلک ملوکا ویستخلف آخرین، ایک قوم کو تباہ کرتا ہے، دوسری قوم کو فرصت دیتا ہے. جیسے ہی وہ اپنے عہد و پیمان کو بھولتے ہیں، ان کے اوپر بھی وہی آتا ہے جو دوسری قوموں کے اوپر آیا. آپ دیکھیں جن سلسلوں نے دنیا میں حکومت کی ہے، شروع میں نیک اور صالح لوگ تھے، خدا ترس تھے، خدا پہ کیوں، اس لیے کہ یا جیلوں کے اندر تھے یا زندانوں کے اندر تھے یا اعدام ہونے والا تھا، پھانسی لگنے والی تھی، یہ لوگ خدا خدا کرتے تھے. لیکن جیسے ہی قدرت و پاور میں آتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں. خدا کہتا ٹھیک ہے، تم جب پٹری سے اتر گئے ہو تو ان عدتم عدنا، جیسے تم ظلم کی طرف بڑھ رہے ہو ہم بھی اپنی رحمتوں کو تم سے دور کر لیں گے. یہلک ملوکا ویستخلف آخرین. بس میرے دوستو، اب جو میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی موقع، کوئی فرصت، کوئی اپرچونٹی ہم کو ملی ہے تو اس کو اپنا حق سمجھ کر گنوائے نہیں، بلکہ اس کو زود گزر سمجھ کر آخرت کے لیے اس کو سامان سفر اس سے حاصل کرے. خدایا بحق محمد و آل محمد، جو بھی نعمتیں تو نے دی ہے، جو بھی فرصتیں تو نے ہمیں دی ہے، جو وقت دیا ہے، جو موقعیت دی ہے پالنے والے، اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے امام زمانہ عجل اللہ تعالی، جن کے کلام کی شرح آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ہمارے لیے شرح صدر ان کی دعاؤں سے قرار دے. خدا ہمارے لیے بند معرفت کے دروازوں کو کھول دے اور ہمیں معرفت نفس عنایت فرما، معرفت امام عنایت فرما اور نصرت امام کرنے کی توفیق عنایت فرما. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین.